ایک مصروف شہر میں ایک آدمی جس کا نام سلیم ہے زندگی کے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے ہیں اور اس کے چہرے پر مشقت کی لکیریں ہیں۔ وہ ایک دھول بھری سڑک پر چل رہا ہے، اس کا سر تھوڑا جھکا ہوا ہے اور اس کے چہرے پر ایک خاموش مایوسی کا احساس ہے۔ زندگی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن آج کچھ بدلنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ چل رہا ہوتا ہے، سلیم کو ایک پرانی بوسیدہ گٹار نظر آتی ہے جو ایک کوڑے دان کے پاس پڑی ہوتی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رک جاتا ہے، لیکن اس گٹار کی طرف اس کا دل کھنچ جاتا ہے۔ وہ جھک کر گٹار اٹھاتا ہے، اس کی لکڑی پر خراشیں ہیں اور تاریں ڈھیلی ہیں۔ اس کی حالت کے باوجود یہ گٹار امید کا ایک وعدہ رکھتا ہے، اس کے بوسیدہ جسم میں ایک چمک۔ سلیم ایک تار کو چھیڑتا ہے اور اس کی آواز اس کے اندر گونجتی ہے، ایک بھولی بصری خواب کو زندہ کرتی ہے۔ گٹار کو مہارت سے بجانے کے عزم کے ساتھ سلیم ہر ممکن جگہ پر مشق شروع کر دیتا ہے، پل کے نیچے، اپنے تاریک اور تنگ کمرے میں اور گلیوں کے کونوں پر۔ ابتدا میں اس کا بجانا کھردرا اور بے ترتیب ہوتا ہے، موسیقی اتنی ہی بے ترتیب ہوتی ہے جتنی اس کے کپڑے۔ لیکن سلیم ضدی ہے۔ وہ دن رات گٹار بجاتا ہے، اس کی انگلیاں چھلنی ہو جاتی ہیں جب وہ اپنی جان اور دل کو اس گٹار میں ڈال دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ دھنیں ہموار ہوتی جاتی ہیں اور موسیقی زیادہ مربوط ہوتی جاتی ہے۔ گٹار اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے، ایک ذریعہ جس کے ذریعے وہ اپنے دل کی گہرائیوں کو بیان کر سکتا ہے۔ ہفتوں کی مشق کے بعد سلیم عوام کے سامنے پرفارم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ایک مصروف گلی کے کونے میں جگہ بناتا ہے اور اپنے گٹار کیس کو زمین پر رکھتا ہے تاکہ لوگ اس میں پیسے ڈال سکیں۔ ابتدا میں گزرنے والے لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف کے جدوجہد کرتے ہوئے موسیقار کو دیکھنے کا وقت نہیں۔ لیکن سلیم بجانے میں لگا رہتا ہے، اپنی زندگی کی کہانی ہر نوٹ میں ڈال دیتا ہے۔ موسیقی کھری اور جذبات سے بھرپور ہوتی ہے، جو اس کے درد اور امید کی عکاسی کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ رکنے لگتے ہیں اور اس کی موسیقی سننے لگتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے جو اس کی پرفارمنس کی سچائی اور جذبے سے متاثر ہوتی ہے۔ جب آخری نوٹ گونجتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے، پھر تالیوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ سکے اور نوٹ گٹار کیس میں گرنے لگتے ہیں اور سلیم کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی موسیقی صرف اظہار کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اس کی بقا کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، سلیم کی پرفارمنس زیادہ بڑی بھیڑوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی موسیقی میں نکھار آ جاتا ہے، لیکن اس کی جذباتی گہرائی برقرار رہتی ہے جس نے اس کے سامعین کو پہلی بار متوجہ کیا تھا۔ جو پیسے وہ کماتا ہے وہ ڈھیر ہوتے جاتے ہیں اور طویل عرصے بعد پہلی بار سلیم ایک قسم کی استحکام محسوس کرتا ہے۔ اس کا گٹار کیس جو کبھی اس کی جدوجہد کی علامت تھا، اب اس کی محنت اور قابلیت کے انعامات سے بھرا ہوا ہے۔ اپنی نئی آمدنی کے ساتھ سلیم بہتر کپڑے، مناسب کھانے اور یہاں تک کہ رہنے کی جگہ کا متحمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ کچھ اور قیمتی حاصل کرتا ہے، خود اعتمادی اور ان لوگوں کی عزت جو اس کی موسیقی سنتے ہیں۔ اس کی پرفارمنس ایک معمول بن جاتی ہے جس کا کمیونٹی میں بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں اور سلیم کا سفر اسے گلیوں سے بڑے بڑے کنسرٹ ہالوں کے اسٹیج تک لے جاتا ہے۔ اب وہ ہزاروں کے سامنے پرفارم کرتا ہے، اس کا نام دور دور تک جانا جاتا ہے۔ ایک چمکدار سوٹ میں ملبوس اور ایک چمکدار قیمتی گٹار ہاتھ میں لیے سلیم اسی جذبے سے بجاتا ہے جو اس کے ابتدائی دنوں میں اس کی طاقت تھی۔ سامعین اس کی موسیقی سے متاثر ہو کر زوردار تالیاں بجاتے ہیں اور ان کی داد کی گونج پورے حال میں گونجتی ہے۔ اپنی کامیابی کے باوجود سلیم عاجز رہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور وہ گٹار جس نے یہ سب شروع کیا۔ اس کی دولت اور شہرت اس کے انتھک عزم کا نتیجہ ہے، لیکن اس کا دل اسی موسیقی میں بندھا ہوا ہے جس نے اسے زندگی کا دوسرا موقع دیا۔ ایک دن ایک کامیاب کنسرٹ کے بعد سلیم ایک نوجوان گٹارسٹ سے ملتا ہے جو ایک گلی کے کونے پر بجا رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر سلیم کے ابتدائی دنوں سے بے حد مشابہت رکھتا ہے۔ نوجوان کا بجانا ہچکچاہٹ بھرا ہے، لیکن اس میں ایک ایسی چمک ہے جو سلیم کو خود کی یاد دلاتی ہے۔ کہانی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب نوجوان گٹارسٹ کی موسیقی گلی میں گونجتی ہے۔ سلیم دور سے دیکھتا ہے، اس کا دل فخر اور امید سے لبریز ہوتا ہے۔
یہ منظر اس کے اپنے ماضی کی عکاسی کرتا ہے، لیکن اس بار وہ خود وہ امید فراہم کر رہا ہے جو کبھی اس نے قسمت سے حاصل کی تھی۔